حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے گاؤں میں رہتے تھے، اور وہ مچھیرے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، فشر مین جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے، اچھا خاصا روزگار تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا، اور امتحان یہ ہوا کہ ہفتے والے دن یعنی سیٹرڈے والے دن انہوں نے ایک شکار نہیں کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، ہفتے والے دن جو شکار کرے گا وہ حرام ہے، باقی 6 دن جو ہیں ان کو اجازت تھی۔ تو اب ہفتے کے روز امتحان کیا ہوا کہ ہفتے کے روز باقی دنوں کے مقابلے میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اب یہ امتحان تھا کہ حرام کمائیں یا رب کی بات مانیں۔ تو ان کے دل تو للچاتے تھے مگر کچھ کر نہ پاتے۔ شیطان نے اب ان کو یہ حیلہ سمجھایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکالو اور پاٹس بنا لیے جائیں، حوض بنا لیے جائیں، ان نالیوں سے مچھلیاں تمہارے حوض میں آ جائیں گی ہفتے والے دن، اور اتوار کو تم ان کا شکار کر لینا۔ گویا ایک ایسا شیطانی حیلہ تھا، بظاہر تو یہ بھی شکار تھا کہ سمندر سے مچھلیاں ایک حوض میں قید کر لی جاتی، مگر اس قوم نے شیطان کی بات کو مان لیا اور ایک بڑی تعداد اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہو گئی اور ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگی۔ اب اس قوم کے اس زمانے میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے لوگ وہ تھے کہ اس کام کو دل میں برا جان کر خاموش رہے مگر دوسروں کو منع نہ کیا، بلکہ منع کرنے والوں کو سمجھاتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ عز و جل سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کے نافرمان تھے اور علل اعلان اعلانیہ شیطان کی ہیلے بازی میں آ کر اس طرح شکار کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں جب یہ 3 گروہ بن گئے تو جو لوگ اس بات کو غلط سمجھ رہے تھے انہوں نے کیا کیا کہ حرام کرنے والوں اور اپنے درمیان ایک ڈسٹنس کر لیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی کہ اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیوار بھی ہو گئی اور بیچ میں ایک راستہ، ایک ڈور بھی بنا لیا گیا تاکہ آپس میں آمد و رفت ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم کے 12,000 افراد وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ نے غضبناک ہو کر ان نافرمانوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس طرف سے یعنی جہاں 12,000 لوگ رہتے تھے کوئی اس طرف نہیں آیا، کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ اب اس قوم کے لوگوں نے جب چڑھ کے ادھر دیکھا تو ایک حیرت انگیز اور خوفناک منظر تھا کہ 12,000 وہ افراد جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، 12,000، ذرا غور کیجئے، چھوٹی تعداد نہیں ہے، یہ 12,000 افراد بندر بن چکے تھے۔ اللہ اکبر! اب دروازہ کھولا گیا، اس قوم کے لوگ ادھر گئے تو دیکھا کہ 12,000 جو لوگ تھے وہ سارے بندر بن گئے تھے۔ اب وہ بندر یہاں پر آئے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانا بھی، ان کے کپڑے سونگھتے رہے، روتے رہے، مگر یہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے، کیونکہ یہ تو بندر بن چکا تھا۔ اور آخر کار بغیر کچھ کھائے پیے 3 دن یہ زندہ رہے اور اس کے بعد یہ 12,000 افراد دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایسا غضب الہی تھا، یہ ایسا عذاب الہی تھا۔ پچھلی قوموں پر قرآن میں جا بجا ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے کیسا کیسا عذاب بھیجا۔ اللہ کی اس امت پر کتنی مہربانی ہے ناظرین، اس قوم نے اللہ کی ایک بات نہ مانی، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ اس قوم نے اللہ کی بات نہ مان کر حرام کمایا، مگر آج کتنی بڑی تعداد میں مسلمان کہلانے والے حرام کما رہے ہیں۔ یہ ٹینشن بھی نہیں ہے کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، انکریز ہونا چاہیے۔ یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں جو کما رہا ہوں، جو ارننگ کر رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ نہیں، کہیں اللہ کی ناراضگی کر کے تو نہیں کما رہا۔ اس قوم کو بھی شیطان نے ہیلے سجھائے تھے اور آج مسلمانوں کو بھی شیطان ہیلے سجھا رہا ہے۔ نہیں جناب، یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو پروفٹ ہے، اور سود کے الگ الگ نام اب تو مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رہنمائی بھی نہیں لے رہے، شرعی رہنمائی لینے کا ذہن بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔